الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، صبح کی مجلس میں بار بار بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ شفاعت کے مسئلے اور عذاب قبر کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ واضح ہونا چاہیے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شام کی نشست میں اس پر مختصر سی گفتگو کر دوں گا. اس کے بعد پھر آپ لوگ سوالات حسب معمول جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جزا و سزا کے معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کن اصولوں پر واقع ہوگی. اتنی بات سے تو ہم سب واقف ہیں کہ مذہب کا بنیادی مسئلہ یہی ہے، یعنی جہاں سے مذہبی شعور اور مذہب سے عبا کا شعور الگ ہوتے ہیں، وہ مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اس جواب دہی کا انحصار اس دنیا میں اس کے رویے پر ہے. وہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو اگر پاکیزہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جنت اس کو حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ ان کو آلودہ کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ اسے جہنم کی صورت میں بھگتنا پڑے گا. یہی بنیادی مسئلہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اصلاً اسی مسئلے کی حقیقت واضح کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے. باقی اگر کسی معاملے پر انہوں نے کوئی گفتگو کی یا کسی کو زیر بحث لا کر اس بارے میں اپنی کوئی رائے دی تو یہ بالکل ایک ضمنی چیز تھی. قرآن مجید سے بھی اور پرانی کتابوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے، یوم جزا سے، کہ ایک دن جزا و سزا کا واقع ہوگا. جیسے آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو دینونت یا جزا و سزا یہ مذہبیات کا بنیادی مسئلہ ہے. اس دینونت اور اس جزا و سزا کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. اللہ کے پیغمبروں نے اس کی وضاحت کی ہے اور قرآن مجید کے اشارات کی روشنی میں اہل علم بھی ہمیشہ اس کو سمجھتے رہے اور بیان کرتے رہے. اس میں جو پہلی بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جس آزمائش میں انسان کو ڈالا گیا ہے، اس آزمائش میں کچھ لوگ اس طرح پورے اترتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کے معاملے میں، عمل صالح کے معاملے میں سب تک لے جاتے ہیں. یعنی ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ لپک کر اس کو لیتے ہیں. وہ اس معاملے میں ہیلے اور حجتیں نہیں تراشتے، سیدھی بات کو سیدھے طریقے سے قبول کرتے ہیں اور اپنے نفس کو پابند کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے تقاضوں کو اب پورا کرے. قرآن مجید اپنی اصطلاح میں ان کو السابقون کہتا ہے اور یہ تعبیر جگہ جگہ قرآن نے اختیار کر کے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کڑی آزمائش میں بھی ایسے اللہ کے بندے ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، یعنی حقیقت کو جاننے، اس کو ماننے، اس پر عمل پیرا ہونے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ان کا رویہ لاکھ و لال کا نہیں ہوتا. وہ بات کو سیدھے طریقے سے قبول کریں گے، صحیح زاویے سے دیکھیں گے اور جب قبول کر لیں گے تو پھر اس کے نتائج کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر فیس کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دنیا کی زندگی میں بڑی سے بڑی کوئی آزمائش بھی آئے گی تو اس میں پورا اترنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے. چنانچہ ایسے صالحین میں ظاہر ہے کہ سر فہرست انبیاء علیہ السلام ہیں. پھر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، جن کو قرآن مجید صدیقین کہتا ہے. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس طرح بسر کی کہ ان کی زندگی دین کی شہادت بن گئی، یا ان کو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دینی پڑی تو اس شان سے دی کہ ان کی موت شہادت بن گئی.
تو ان کو قرآن مجید شہداء سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ عام صالحین ہیں جو نیکی اور خیرات کے کاموں میں، دینداری کے کاموں میں، دینی تقاضوں کو پورا کرنے میں، دینی حمیت کے معاملات میں ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آگے بڑھ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی خاص دور سے اس کو تعلق ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سنت من الاولین و قلیل من الاخرین، یعنی یہ انبیاء علیہم السلام کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کے قریب کے زمانے میں کافی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن آخری دو لوگوں میں بھی ان کی ایک قلیل تعداد پائی جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ موجود رہتے ہیں اور قیامت تک قرآن مجید کی صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے رہیں گے، اگرچہ تعداد کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو سنت من الاولین و قلیل من الاخرین کے مصداق یہ جو السابقون ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے معاملے میں قرآن کے اشارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کے گویا اس بات پر مہر تصدیق سب کر دیتے ہیں کہ ہم نے حق کی شہادت دے دی، ان کے بارے میں تو قرآن صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے موت ہی حساب کتاب جزا و سزا بن جاتی ہے، یعنی ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو قیامت تک کے لیے مؤخر رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے افضال، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں مرنے کے فوراً ہی بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بشارتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ مکالمے قرآن میں نقل ہوئے ہیں جس میں یہ بشارت ان کو دی جاتی ہے، اور موت کے ساتھ ہی ان پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بازی جیت کر آئے، انہوں نے جو کچھ پانا تھا اس کو پا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سے کیا معاملہ کرتے ہیں یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ عند ربہم یرزقون، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں افضال ان پر ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نوعیت کی بیداری کی زندگی ہوتی ہے جس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی صورتحال میں رکھتے ہیں جس میں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ایک پرتو فوراً ہی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ایسے ہی ان کے ساتھ رہے گا۔ قیامت میں بھی ان کے لیے کوئی میزان نہیں لگائی جائے گی، بلکہ بس معاملات جو ہے ان کو واضح کرنے کے بعد ان کے لیے جنت کا فیصلہ تو ہو ہی چکا، وہ ثابت ہو جائے گا۔ ایک گروہ یہ، اس گروہ کو ظاہر ہے کہ نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے نہ کسی اور معاملے کی ضرورت ہے، یہ تو حساب و کتاب سے بالاتر گروہ ہے، اس کی نوعیت یہ ہے، اور نہ قیامت اس کے لیے یوم الحساب ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچا اور اللہ کی بشارتوں، اللہ کے عنایات، اللہ کے افضال کا مورد بن گیا۔ اس کو قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ایک بالکل اس کا برعکس گروہ ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے۔ وہ گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر دیتے ہیں۔ اس اتمام حجت کی مختلف نوعیتیں ہیں، یعنی خود پروردگاری نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آدمی حق کو جان گیا ہے یا یہ قوم حق کو جان گئی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ سرکشی اور تمرد کے ساتھ حق سے انکار کرتی ہے، یعنی حقیقت واضح ہو گئی، بالکل کوئی ابہام باقی نہیں رہا، لیکن آدمی استقبال کے مقام پر کھڑا ہے، صحیح بات کو جاننے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا تمسخر اڑاتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس پر بات واضح نہیں ہے یا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ اتمام حجت کا ایک پورا قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس کی جو آخری شکل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی رسول کسی قوم میں مبعوث کر دیتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیغمبر جب زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اپنے اس منصب سے آگاہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور میرے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ میں تم پر خدا کی حجت پوری کر دوں۔ یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے، حجت پوری کر دوں، یعنی حق کو اس طرح واضح کر دوں، اس طریقے سے مبرہن کر دوں کہ پتھر پکار اٹھیں گے یہی حق، کسی آدمی کو اس معاملے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ کام جو اللہ کے رسول کرتے ہیں اس کی ایک مدت ہے، پھر قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایسا نہیں کہ یہ 2 دن میں ہو جاتا ہے، 4 دن میں ہو جاتا ہے، یعنی کسی میں 10 سال، کسی میں 15 سال، کسی میں 20 سال وہ یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اس میں ہر پہلو سے انذار کرتے ہیں، حقائق کو واضح کرتے ہیں، نشانیاں پیش کرتے ہیں، جو ان کے مخاطبین اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، یعنی ایک لمبی بحث ہے جس کی تفصیل قرآن مجید میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید اصل میں اتمام حجت کی چونکہ کتاب ہے تو اس وجہ سے اس میں یہ سرگزشت بیان ہوئی ہے ساری کی ساری،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، کن مراحل سے گزرا. بالعموم جو اس کے مراحل ہیں وہ اگر آپ پورے قرآن میں دیکھنا چاہیں تب بھی واضح ہیں، ورنہ ایک سورہ نوح میں سارے واضح کر دیے اللہ تعالیٰ نے. یعنی اس میں انذار کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر انذار عام کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر اتمام حجت کا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں بات واضح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیں. یہ جو مرحلہ ہے، جو لوگ اس مرحلے تک بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حق کو سمجھ گئے ہیں، یعنی ان کو اس معاملے میں کوئی ابہام، کوئی شبہ باقی نہیں ہے. اصل میں یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی. اس اتمام حجت کے معاملے میں بھی پیغمبر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتے کہ وہ کہہ دیں کہ اب ہم نے حجت پوری کر دی، بلکہ قرآن مجید نے اس معاملے میں خود 2 جلیل القدر پیغمبروں کو لے کر بتا دیا ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، ابو الآباء ہیں پیغمبروں کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قلم توڑ دیں گے، یعنی ان کی نوعیت ایسی. اس کے باوجود قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب یہ عذاب کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اتمام حجت ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اتمام حجت کے بعد تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ مجادلہ کرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے. اس مجادلے کی تفصیل بیان ہوئی ہے بائبل میں کہ انہوں نے کہا کہ مالک اگر وہاں 50 راست باز ہوں پھر بھی تو تباہ کر دے گا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 50 ہو تو نہیں کروں گا، لیکن 50 بھی نہیں. انہوں نے اگر 40 ہو، انہوں نے کہا 40 بھی نہیں. انہوں نے کہا اگر 30 ہو، انہوں نے کہا اتنے بھی نہیں. انہوں نے کہا اگر 10 ہو، انہوں نے کہا اتنے بھی نہیں. پھر وہ خاموش ہو. تو قرآن نے اس مجادلے کا حوالہ دیا ہے. ابراہیم اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، ایسے رقیق القلب، ایسے نرم خو تھے کہ وہ ایک قوم کی محبت میں اللہ سے مجادلہ کرنے لگتے. بڑی تعریف کے انداز میں یہ بات کہی. تو یہ جو مقام ہے، اس مقام تک جو لوگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، ظاہر پیغمبروں کے زمانے میں جو پہنچ جاتے ہیں ان کا ہمیں علم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع پر بتا دیتے ہیں کہ اب اس گروہ کے اوپر حجت تمام ہو گئی. اور جو پیغمبروں کے زمانے میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے ان پر حجت تمام کر دیتا ہے، بھی کر رہا ہے، ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے ہوتے، اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے معاملے میں پھر قیامت کوئی یوم الحساب نہیں ہوتی پہلے گروہ کی طرح. یعنی ان کے لیے تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں ان کے اوپر عذاب ہے. ایسے لوگ جو ہیں اسی دنیا میں قومی حیثیت سے ہوں تو رسولوں کے اتمام حجت کے بعد عذاب آ جاتا ہے، مٹا دیے جاتے ہیں دنیا سے، جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس طرح کے مستقبلین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی جن پر حجت تمام ہو گئی اور انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اونٹ سوئی کے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ جنت نہیں جا سکتا. یعنی ان کا معاملہ بالکل واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب ہونا ہے یا اس طرح کی بات ہونی ہے. یہاں عذاب آتا ہے اور اس عذاب کے فوراً بعد ان کے لیے برزخ میں بھی، یعنی قبر کی زندگی جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں بھی یہ صورتحال شروع ہو جاتی ہے. اور ان کی زندگی بھی ایک طرح سے ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ان کو صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا رہتا ہے. چنانچہ سورہ مومن میں فرعون کے لوگوں کے بارے میں جن پر اسی طرح حجت تمام ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ، ان کے لیے تیار کی گئی جہنم ان کے سامنے پیش کی جاتی رہتی ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور قیامت کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اشد العذاب، یعنی سخت ترین عذاب سے دوچار کر دیے جاتے ہیں. ان کا مسئلہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی درگزر یا کوئی معافی کا سوال یا کوئی مؤخر کرنے کا یا برزخ کی زندگی میں کوئی سکون و اطمینان کا مرحلہ یا قیامت میں کوئی حساب کتاب کا معاملہ یا میزان یا کچھ نہیں ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 2 کیٹیگری جو ہے اس کو قرآن مجید نے بالکل الگ واضح کر دی. یعنی ان کے لیے ایک طرح کی ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے مرنے کے بعد جس میں ایک گروہ کے لیے عند ربہم یرزقون کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عنایتیں اس پر شروع ہو جاتی ہیں، اور اس گروہ کے لیے ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ جو بہت سی حدیثوں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خبر دی کہ لوگوں سے اس طریقے سے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر حضور نے اتمام حجت کر دیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ، اور اس کے بعد بڑی تفصیلات ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہر
شخص کا ذکر نہیں ہے. چنانچہ یہ میں نے اس کا درس دیا ان روایات کا مشکات پڑھاتے ہوئے، اس میں نے خود روایتوں کے اندر سے وہ قرائن بتا دی ہیں جن سے بالکل واضح ہے کہ یہ ایک مخصوص گروہ ہے جس کے بارے میں یہ سارا ذکر آ رہا ہے، اور اسی کے بارے میں تمام حدیثیں ہیں جتنی بھی آپ عذاب قبر کے بارے میں پڑھتے ہیں علماء. تو ان دونوں گروہوں کا معاملہ تو اس طرح سے. ان دونوں گروہوں کے بعد پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس گروہ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانتے بوجھتے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ یہ رہا کہ اس نے اللہ کو ایک مانا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو مانا، آخرت پر اعتقاد رکھا، اور یہ سمجھ لیا کہ مجھے ایک دن اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور بہرحال اسی تنہا مالک کے سامنے جا کر اپنا سب کچھ پیش کرنا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جانتے بوجھتے شرک نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو تنہا رب مانا، اللہ کو تنہا الہ مانا، اور اللہ ہی کے سامنے پیشی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کی. یہ تینوں چیزیں توحید کا یا شرک نہ کرنے کا ناگزیر لازمی تقاضا ہے. یعنی کسی کو نہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں شریک مانا اور نہ دنیا میں مانا. تو یہ جو چیز ہے جن لوگوں نے نہیں اختیار کی، اور اس کے بعد وہ اس درجے پر بھی نہیں پہنچے کہ جو درجہ سابقون کا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. یعنی غلطیاں بھی ہو گئی، کوتاہیاں بھی ہو گئی، کسی معاملے کو سمجھنے میں بھی غلطی کھا گئے، کسی معاملے پر عمل کرنے میں بھی غلطی کھا گئے، گناہ کی زندگی میں بھی بعض اوقات پاؤں پڑ گئے. اس طرح کے بہت سے معاملات ہم میں سے ہمارا شمار سب اسی ضمن میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ جو گروہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب برپا ہوگی تو قیامت کے دن سے پہلے تک ان کے معاملات معلق رکھے جائیں گے. یعنی ان کے ساتھ مرنے کے فوراً بعد کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ان کا معاملہ معلق کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جس کو قرآن میں بیان کے خلقوا عملا صالحا وسیئا، ان کے یہاں نیکی بھی ہے برائی بھی ہے. اب اس نیکی اور برائی کا وزن کیا ہے؟ یہ مسئلہ مشتبہ ہو گیا نا. توحید کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے معاملے میں یقین رکھتے ہیں، شرک اس کے ساتھ جانتے بوجھتے نہیں کیا، ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس زندگی میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اب اعمال نامہ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں تو اتمام حجت ہو نہیں سکا، وہاں ہو. تو پھر ان کو بالکل نہیں چھڑا جاتا، ان کو سلا دیا جاتا ہے، اور یہ سوئے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. اور جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو پھر اس وقت ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اب یہ آپ کے سامنے میزان لگی ہوئی، آپ نے جو رویے اختیار کیے ہیں ان کا پورا کچا سٹھا یہاں موجود ہے. یہ میزان اب آپ کی نیتیں، آپ کے محرکات، آپ کے اعمال، آپ کے فیصلے، ہر چیز کو کھول کر بتا دے گی کہ اس میں سے خیر کا عنصر زیادہ تھا یا شر کا عنصر زیادہ تھا، یہ بتا دے گی. چنانچہ جب یہ معاملہ ہوگا کہ میزان بتائے گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ چیز آ جائے گی. اس کو قرآن نے بیان کیا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یعنی ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کی میزان بھاری ہوگی، اس میں نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، اور یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اگرچہ غلطیاں کی، لیکن بہرحال ان کی غلطیاں ایسی نہیں تھیں کہ وہ غلبہ پا لیتی ان کے اوپر. انہوں نے نیکی اور برائی کے معاملے میں ایک بازی تھی جو ایک حد تک جیتی. اصل میں یہی لوگ ہیں جن کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں اصحاب الیمین کہتا ہے. یعنی ان کے اعمال نامے کا ریکارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. یہ ان کے لیے ایک خوشخبری ہوگی کہ یہ میزان جو لگی، حساب کتاب ہوا. حساب کتاب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ کوئی معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ پتہ چل جائے گا آپ کے ٹھیک ہے اب کامیاب ہو گئے. تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ینقلب الی مسرورا، یعنی جو حساب کتاب کی جگہ ہے جہاں آپ کا رزلٹ مل رہا ہے، وہاں سے یہ رزلٹ لینے کے بعد بہت مسرور اپنے اہل و عیال میں آئیں گے کہ جی وہ مسئلہ ٹھیک ہوگا، معاملہ ٹھیک ہوگا. سابقون ان کے لیے بتا دیا میں نے آپ کو. ظاہر ہے یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی یہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اپنے اعمال ہی کی بنیاد کے اوپر جنت میں چلے جائیں. دوسرا گروہ یہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ہی وہ تیسرا وجود میں آ گیا. میزان لگی، میزان لگنے کے بعد نیکی اور خیر کا پلڑا بھاری نہیں ہو سکا. اس میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ہاں معمولی فرق رہ گیا، ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاں سرے سے نیکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی گئی، اگرچہ وہ اپنے عقائد کے لحاظ سے اچھے ہی لوگ تھے لیکن بالکل ہی شیطان کے حوالے اپنے آپ کر بیٹھے. تو مختلف کیٹیگری جن کی ہوگی.
یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ جہنم کا فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے ابدی جہنم کا قرآن مجید نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ گروہ یعنی ابدی جہنم کا ذکر اسی ابتدائی گروہ کے لیے ہے جس کا میں ذکر کروں گا، جس کے لیے عذاب یہاں شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا ہے۔ ان کا جہاں تک تعلق ہے اب ان کے اعمال کی نوعیتیں، مثال کے طور پر ان میں سے کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، ظاہر ہے کہ اب اگر قتل کیا ہوا ہے تو اب جرائم کی تقسیم ہونی شروع ہو گئی کہ اس جرم کی سزا ابدی جہنم ہے، قرآن مجید نے بیان کر دی۔ اسی طرح کسی آدمی نے ان میں سے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس نے اس کے اعمال کو اس طرح ختم کر دیا کہ کوئی چیز ہی پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں باقی نہیں، اس کا بھی ذکر کیا قرآن مجید نے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ، تو مطلب یہ کہ گناہ کی زندگی اختیار کی اور پھر گناہ ہی میں جیے، گناہ ہی میں رہے، اگرچہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں اور توحید پرستوں میں شریک کرتے رہے، یہ نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کے معاملات ان کے جرائم کے لحاظ سے دیکھنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب جو جرائم کے لحاظ سے معاملات دیکھنے کا سلسلہ ہے، اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو دوسروں سے متعلق، یعنی اگر قتل کیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے تو یہ تو دوسروں سے متعلق چیز ہے، اس میں انہی سے معافی تلافی کا معاملہ ہوگا، معافی تلافی کا موقع دیا جائے گا۔ اب یہ موقع وہ آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کو اپنے حساب کتاب کو صاف کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیں گے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں دینے کے لیے نیکیاں ہیں، لینے کے لیے برائیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ معافی مل جائے مقتول سے، عین ممکن ہے کہ کچھ دے دلا کے معاملہ ہو جائے، وہاں دینے کے لیے یعنی روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، نیکی برائی ہے، اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے اور وہ دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بن جائے۔ تو اس طریقے کی معافی تلافی کا ایک دائرہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کن معاملات میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو کسی حال میں بھی معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ جانتے بوجھتے شرک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اس کو تو وہ کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ اس میں تو نہ ان سے مغفرت کی توقع کی جانی چاہیے، نہ ان کی رحمت کو آواز دینی چاہیے آدمی کو، نہ وہاں کسی کی بات چلے گی، یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنے عدل کے مطابق وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں۔ اصل میں یہ ہے سب سے بڑی بشارت گناہ گاروں کے حق میں، یہ جو آئے ہے یہ وہ موقع ہے، یعنی یہ جو مقام ہے، آدمی نے شرک کو جان بوجھ کے اختیار نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو بظاہر پورا کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اب اس کے بعد میزان میں بھی جا کے کامیابی حاصل نہیں کر سکا، یعنی اس جگہ تو نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن مجید میں جو آیت ہے یہ ایک بشارت دیتی ہے اس کو کہ اس میں اب اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کی گنجائش ہے۔ یہ عفو درگزر بھی الٹپ نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا، یہ قانون قاعدے پر ہوگا، لیکن اس میں عفو درگزر ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جرائم ختم ہو گئے، معاملہ ہو گیا، لیکن ایک دائرہ ایسا ہے کہ جس میں معافی ہو سکتی ہے۔ یہی وہ دائرہ ہے جس میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس دنیا میں، والدین کے لیے کرتے ہیں، اعزاء کے لیے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وہ دائرہ ہے کہ جس دائرے میں پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں اس کا باقاعدہ ایک کیٹیگری کے طور پر ذکر آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے جو دنیا میں جزا و سزا اللہ نے برپا کی، ظاہر ہے کہ وہی قانون آخرت میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھیے آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے خلطوا عملا صالحا و سیئا، یعنی جن کی نیکیاں برائیاں اس طرح ملی ہوئی ہیں اور ان کی برائی بظاہر نمایاں محسوس ہو رہی ہے، وہ خود بھی استغفار کریں اور پیغمبر سے بھی درخواست کریں کہ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی استغفار کیجیے۔ تو استغفار یعنی میں اپنے لیے کرتا ہوں، آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے استغفار کریں یا صالحین ہمارے لیے استغفار کریں۔ یہ وہ موقع ہے اصل میں جس موقع کے اوپر مغفرت کی گنجائش آدمی کے اپنے گڑ گڑانے پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہو جائے گی، لازم ہو سکتی ہے۔ یہی دائرہ ہے کہ جس میں کسی کی درخواست بھی اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں متعین ہیں کہ جن میں کچھ نہیں ہو سکتا، اسی دائرے میں کوئی درخواست قبول ہو سکتی ہے۔ اب آپ حدیثوں کی طرف آئیے اور سب کو پڑھ جائیے، تو ان میں سے بعض میں تو خیر بہت قصے کہانیاں ان کو چھوڑ دیجیے، جو مستند روایتیں ہیں وہ اصل میں اسی دائرے کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ اصولی بات بیان ہو گئی ہے کہ وہ جن کو قرآن نے روک دیا ہے ان کے بارے میں تو کوئی زبان نہیں کھول سکے،
کہ من حبسہ القرآن، یہ روایتوں میں یہ بات آ گئی، یعنی قرآن نے جن کو روک دیا ہے، یہ میں نے قرآن میں جن کو روک دیا ان کی تفصیل کر دی ہے، جن کو قرآن نے بھی روکا اور جن کے بارے میں یہ بشارت موجود ہے کہ اللہ چاہے گا تو ان کے لیے مغفرت کی راہ کھول دے گا اس فیصلے کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو خود کوالیفائی نہیں کر سکے، اور ان کی معافی یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد معافی یا کچھ تلافی کے بعد معافی، یہ ایک پورا کا پورا دائرہ جو ہے اس میں پھر معافی شروع ہوگی، اب وہ درگزر شروع ہوگا۔ اس کی تفصیلات ہیں جو شفاعت کی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ کا کرم، اس کی رحمت یہ غلبہ پائے گی، وہ بہت سی درخواستوں کو قبول فرمائیں گے، اپنے طور پر بھی مغفرت کریں گے، اس میں اللہ کے پیغمبر بھی ہوں گے، وہ بھی لوگوں کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے، بلکہ یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صالحین جو جنت میں جا چکے ہوں گے وہ بھی اس موقع کے اوپر ویسے ہی مجادلہ کریں گے جس طرح کا مجادلہ حضرت ابراہیم نے کر ڈالا اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کہیں گے مالک تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ سزا ہو گئی، کافی بہت لی، انہوں نے اب ان کو معاف کر دیا۔ یہ دائرہ ہے جس کے اندر اصل میں شفاعت کی سب روایتیں آتی ہیں، تو ان کو اگر بالکل مجرد بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے سارے اصول باطل ہو جاتے ہیں، ان کی صحیح جگہ متعین کر دی جائے تو روایتوں میں میرے علم کی حد تک کوئی روایت ایسی نہیں جس کا انکار کرنے کی ضرورت ہے، سوائے ان واحد قصوں کے جو موجود ہیں صحیح روایتوں کے اندر اصل میں اسی دائرے کی باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی خود ہماری طرف سے بھی بندہ بھی درخواست کرے گا، اور یہ اس میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اللہ کے سامنے درخواست کریں گے اور کچھ وقت کے بعد ان کی درخواست قبول کر لی جائے گی، اس میں پیغمبر بھی درخواست کریں گے اللہ کے حضور میں، اور اس دائرے میں ان کی درخواست کی اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے شرط قبول بخش دیں گے اس کو، اہل ایمان صالحین بھی درخواست کریں گے اور یہ درخواست بھی قبول ہوگی، تو دعا مغفرت اپنے والدین کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں بھائی، وہ سب اسی دائرے کی چیز ہے، یعنی جو اس دائرے میں آ جائے گا اس کے بارے میں ہماری دنیا میں کی گئی دعائیں، ہماری آخرت میں کی گئی درخواست دونوں باریابی حاصل کر سکتی ہیں۔ جس دائرے کو واضح کر دیا گیا اس میں نہ کسی دل بولنے کا کوئی امکان ہے نہ بات کرنے کا کوئی امکان ہے، تو میں نے دونوں موضوعات کے بارے میں مختصر طریقے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔